سورہ آل عمران آیت نمبر 56 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، جہاں تک تعلق ہے ان لوگوں کا کہ جنہوں نے انکار کیا، فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، تو میں ان کو سخت عذاب دوں گا، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ یہ بیان ہے عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت اور دعوت کے نتیجے میں جو بنی اسرائیل یہودیوں کا منفی رد عمل ہوا، اس کے بعد انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف چالیں چلیں، انہوں نے قرآن مجید کے الفاظ کے بقول مکر کیا، اور اللہ نے بھی پھر ان کے مقابل میں ان کی مدد کرنے کے لیے خفیہ تدبیر کی، اور اللہ کی تدبیر غالب آ گئی۔ مسیح علیہ السلام کے خلاف یہودیوں نے جو سازش کی تھی کہ وہ ان کو سولی پر چڑھائیں گے، وہ ناکام ہو گئی، اللہ نے انہیں بچا لیا، اور یہ فیصلہ کیا کہ قیامت تک کے لیے مسیح علیہ السلام کو ماننے والے غالب رہیں گے ان پر کہ جنہوں نے ان کا انکار کیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہی بات یہاں بیان فرمائی کہ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، تو جہاں تک تعلق ہے ان لوگوں کا کہ جنہوں نے انکار کیا یعنی مسیح علیہ السلام کا انکار کیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ان کو عذاب دوں گا، سخت عذاب، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ یعنی جو لوگ، جو اقوام اللہ کے رسولوں کا انکار کر دیتی ہیں، ان کے بارے میں اللہ کا یہی فیصلہ ہے کہ انہیں آخرت کے عذاب کے علاوہ دنیا میں بھی عذاب ہوگا۔ چونکہ یہودیوں کا معاملہ یہ تھا کہ وہ اہل کتاب تھے، وہ بنی اسرائیل میں سے تھے، تو اللہ نے ان کو ایسا عذاب نہیں دیا کہ جس کے نتیجے میں ان کا خاتمہ ہو جائے۔ اس میں حکمت مصلحت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ اولاد ابراہیم کو زندہ رکھنا چاہتا ہے تاکہ لوگوں کو ان کے ذریعے سے رہنمائی ملے، یعنی اگر انہوں نے غلط رویہ اختیار کیا ہے تو ان کی سزا کو دیکھ کے رہنمائی ملے، اور اگر وہ صحیح رویہ اختیار کرتے ہیں تو ان کی دعوت، ان کا عمل، ان کا کردار، ان کی للہیت کو دیکھ کے لوگوں کو رہنمائی ملے۔ چنانچہ اللہ نے یہودیوں کو کہ جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا، جب وہ انکار پر اڑ گئے اور ان کا انکار نسلاً بعد نسلاً چلتا رہا، تو اللہ نے بھی یہ فیصلہ فرمایا کہ ان کے اللہ کے رسول مسیح علیہ السلام کے انکار کے بعد جو ان پر عذاب آیا ہے، یہ عذاب قیامت تک کے لیے ان پر برستا رہے گا، اور آخرت میں بھی ان پر عذاب ہوگا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے ایک پیغمبر برحق کا انکار کیا، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ یہ وہ چیز ہے کہ جس کو دنیا نے دیکھا، یعنی اس دنیا میں تب سے لے کر جب سے انہوں نے مسیح علیہ السلام کو سولی پر چڑھانے کی سازش کی، آج تک مسیح علیہ السلام کو ماننے والے یہودیوں کے اوپر غالب رہے ہیں، اور یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ یہ قیامت تک کے لیے صورتحال جاری رہے گی۔ اس میں مختلف موقعوں پر ان کے اوپر عذاب بھی آئے، اور جب ان کو بچا لیا گیا تب بھی وہ مسیح علیہ السلام کے ماننے والوں کے ماتحت ہی رہے۔ تو قرآن مجید نے یہ بتایا کہ اللہ کا فیصلہ ہے، اور یہ اللہ کا وہ فیصلہ ہے
کہ جو رہتی دنیا تک قائم رہے گا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جہاں تک تعلق ہے ان کا کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، تو وہ پورا دے دے گا ان کو ان کا اجر۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اور اللہ ایسے ظالموں کو پسند نہیں کرتا، یعنی وہ لوگ کہ جو ظلم کرتے ہیں، جو زیادتی کرتے ہیں، جو حق بات کو جان لینے کے باوجود اس کا انکار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ قرآن مجید سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ ظالم ہیں اللہ کی نگاہ میں کہ جو اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ اپنی جانوں پر وہ لوگ ظلم کرتے ہیں کہ جن کو سچائی سمجھ میں آ جاتی ہے، جن کے سامنے پیغام برحق پہنچ جاتا ہے، وہ ان کو کنونس بھی کر لیتا ہے، لیکن وہ اسے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ ایسے ظالموں کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ وہ ان کو کہ جنہوں نے ایمان کے نتیجے میں نیک اعمال اختیار کیے، انہیں ان کا اجر پورا دے گا، اور وہ لوگ کہ جو ظلم زیادتی کرنے والے ہیں وہ اپنی سزا اپنے اعمال کا نتیجہ بھگتیں گے۔ ذالک نتلوہ علیک من الآیات والذکر الحکیم، یہ وہ آیات ہیں کہ جو ہم تلاوت کرتے ہیں آپ پر اے پیغمبر، یعنی معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے اس کی فرشتوں کی جانب سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ یہ ہماری آیتیں ہیں اور بڑی پر حکمت یاد دہانی ہے جو ہم آپ کو سنا رہے ہیں۔ یعنی مسیح علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا، کیا وہ سولی پر چڑھ گئے، ان کے دشمنوں نے جو ان کے خلاف منصوبہ بنایا کیا وہ کامیاب ہو گیا، یہ وہ باتیں ہیں کہ جو ابھی تک پردہ غیب میں تھی۔ قرآن مجید کے نزول سے پہلے مسیح علیہ السلام کے اس دنیا سے رخصت ہونے کے بارے میں طرح کی مختلف کہانیاں تھیں کہ جو مشہور ہوئی تھیں۔ اللہ نے اس حقیقت کو بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ یہ وہ سچائی ہے کہ جو ہم تمہارے سامنے پیش کر رہے ہیں ان آیات کی شکل میں کہ جو اللہ کی طرف سے آئی ہیں، اور یہ پر حکمت ذکر ہے، یاد دہانی ہے۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی مثال کی طرح ہے۔ یعنی اگر مسیحیوں کو اس بارے میں کچھ تعجب ہے کہ یہ کیسے ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے پیدا ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ اس میں تعجب کی کیا بات ہے۔ اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال تو آدم کی مثال کی طرح ہے۔ خلقہ من تراب، اس نے پیدا کیا اس کو مٹی سے، ثم قال لہ کن، پھر اس نے کہا اس کو کہ تو ہو جا، فیکون، تو وہ ہونے لگا، اس کے ہونے کا پروسیس شروع ہو گیا۔ یعنی اگر مسیح علیہ السلام کے بارے میں تم یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں محض اس بنیاد پر کہ وہ بن باپ کے پیدا ہوئے، تو پھر آدم اور ان کی بیوی حوا وہ تو بن ماں باپ کے پیدا ہوئے۔ اگر وہ بن باپ کے پیدا ہونے پر اللہ کے بیٹے ہیں تو پھر آدم اور ان کی بیوی کو تو اللہ کی اولاد ہونے کا تمہارے نزدیک زیادہ حقدار ہونا چاہیے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ نہ وہ اللہ کی اولاد ہیں اور نہ یہ اللہ کی اولاد ہیں۔ دونوں کے معاملے میں اللہ نے یہ کیا کہ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ہو جائیں، اور وہ ہو گئے، ان کے ہونے کا عمل وجود میں آنے لگا۔ اللہ کے نزدیک دونوں معاملات ایک ہی ہیں۔ اللہ تو جو فیصلہ کرتا ہے اس فیصلے کے بارے میں حکم فرما دیتا ہے، اور جب وہ حکم فرما دیتا ہے تو وہ فیصلہ جاری ہو جاتا ہے، اس میں پھر کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ تو تمہیں اس بارے میں کیوں حیرت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے
عام معمول کی پیدائش سے مختلف طریقے سے اس دنیا میں بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ یہ اگرچہ کہ ایک بڑی غیر معمولی ما فوق الفطرت ایک معاملہ ہوا، مگر اس سے پہلے بھی ایسے معاملات ہوئے ہیں۔ قرآن مجید کے بیان میں جو ہم نے دیکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی غیر معمولی پیدائش سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ کی پیدائش کا ذکر کیا، تو وہاں بھی اللہ نے یہ بات بتائی کہ اگرچہ کہ ان کے والد زکریا بوڑھے ہو چکے تھے اور ان کی والدہ بھی بوڑھی ہو چکی تھیں، پیدائش کے جو عام طور پر جو امکانات ہوتے ہیں وہ اس سے کہیں آگے بڑھ چکے تھے اپنی عمر کے لحاظ سے، لیکن اللہ کا فیصلہ، اس کا حکم تھا، اللہ کے فیصلے میں کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ تو اس جی 6 مہینے کا کنٹمپریریز تھے۔ ایک اور میں بات پوچھنی ہے کہ سب سے پہلے جب جوش انہوں نے کروسیفائڈ کیا، اس کے بعد پہلا جو عذاب آیا ان کا کرسچنس کی طرف سے جو انہوں نے ختم کیا وہ کتنے عرصے بعد؟ اصل میں عیسائیوں نے نہیں کیا، یہ 2 بڑے اللہ تعالیٰ کے طرف سے یہودیوں پہ آئے تھے۔ ایک بعد میں جو آیا تھا وہ 70 عیسوی میں تھا، 70، ہاں، یعنی وہ آپ یوں سمجھیے کہ کروسیفائڈ ہونے کے 70 ایئرس، ہاں 70۔ پہلا تو آیا تھا نا وہ کروسیفائی نہ کہیے آپ کہیے کہ یہ مسیح علیہ السلام کے بعد، ہاں بالکل ٹھیک ہے، وہی چیز ہے۔ یہ جناب چل رہی ہے اب آیت نمبر 59 ہم نے پڑھ لی ہے، 69، اب 70 پڑھیں گے، 59 سوری 50۔ جی وہ ہو گیا تھا، وہ ہو چکا تھا، یہ ٹائٹس کا تھا، رومی۔ الحق من ربک، یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، فلا تکن من الممترین، تو ہرگز شک کرنے والوں میں نہ ہو جانا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ بات جو ہم تم کو بتا رہے ہیں مسیح علیہ السلام کے بارے میں، ان کی دعوت کے بارے میں، ان کے ہاں یہودیوں کی طرف سے جو مخالفت ہوئی اس کے بارے میں، ان کا اس دنیا سے جانا اس کے بارے میں، یہ سب سچ ہے تمہارے رب کی جانب سے، تو دیکھو شک کرنے والوں میں نہ ہو جانا۔ یعنی جب اللہ کی طرف سے یہ حقیقت واضح کر دی گئی کہ وہ بات، وہ معاملہ، وہ واقعہ کہ جو غیب میں کہیں گم ہو گیا تھا، جس کی حقیقت واضح نہیں ہو رہی تھی، جس کے بارے میں مختلف لوگوں نے مختلف باتیں مشہور کی ہوئی تھیں، جب اللہ کی طرف سے اس کے بارے میں واضح بیان آ گیا تو یہی سچ ہے تمہارے رب کی طرف سے، تم شک شبہ کرنے والوں میں چنانچہ نہ ہو جانا۔ فمن حاجک فیہ، پھر اگر یہ تم سے جھگڑا کریں، بحث کریں اس بارے میں، یہ یعنی یہ لوگ کہ جو مسیح علیہ السلام کے بارے میں ایک دوسرا نظریہ عقیدہ رکھتے ہیں، یعنی مسیحی، اگر یہ تم سے اس بارے میں جھگڑیں، من بعد ما جاءک من العلم، اس کے بعد کہ تمہارے پاس علم آ گیا، یعنی اللہ کی وحی آ گئی، اس کے بعد بھی اگر یہ جھگڑیں، فقل تعالوا، تو تم کہو کہ آؤ، ندعو ابناءنا و ابناءکم، کہ تم آؤ اور لے آؤ اپنے بیٹوں کو، ہم لائیں گے اپنے بیٹے، و نساءنا و نساءکم، اور تم اپنی عورتوں کو لے آؤ، ہم اپنی عورتوں کو لے آئیں گے، وانفسنا وانفسکم، اور تم خود بھی آؤ ہم بھی آئیں گے، ثم نبتہل، پھر ہم دعا کریں، فنجعل لعنت اللہ، اور ہم اللہ کی لعنت کریں، اللہ کی لعنت بھیجیں، علی الکاذبین، جھوٹوں کے اوپر۔ یعنی جب بات مسیح علیہ السلام اور ان کی زندگی کے احوال سے متعلق اللہ کی کتاب قرآن مجید میں بیان ہو گئی، تو اب اس کے بعد اس سے اختلاف، اس کے بارے میں ایک دوسری بات کی کیا گنجائش ہے؟
اور اگر کوئی اس بارے میں ضد کر رہا ہے کہ وہ اس سے ایک مختلف بات کو ماننا چاہتا ہے تو ان سے کہو کہ پھر آ جاؤ، تم بھی آ جاؤ، ہم بھی آ جاتے ہیں، اور ہم مل کر بد دعا کرتے ہیں ان کے لیے کہ جو جھوٹ بول رہے ہیں، یعنی جن کے سامنے حقیقت آ گئی ہے لیکن وہ اس میں بناوٹ کر رہے ہیں۔ یہ جو مباہلہ جس کو کہتے ہیں، جس کی دعوت یہاں دی گئی، یہ ظاہر ہے کہ اس اعتماد پر دی گئی کہ جو بات قرآن بیان کر رہا ہے یہی بات سچی بات ہے، بات واضح ہو گئی ہے، دلائل بیان کر دیے گئے ہیں، اب اس میں کسی شبے کی گنجائش باقی نہیں رہی۔ اگر کوئی اس کے باوجود بحث مباحثے میں مبتلا ہو رہا ہے تو پھر اس کے علاوہ اب اور کیا ہو سکتا ہے؟ ان کو بھی بلاؤ اور تم خود بھی آ جاؤ، اور پھر یہ دعا کرو کہ جو جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو یہ کہیں۔ یہ معلوم ہوتا ہے روایات سے کہ وہ اس چیلنج کو قبول کرنے سے انہوں نے گریز کیا اور وہ سامنے نہیں آئے، اور جس سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ ان کو اپنے اس نقطۂ نظریے پر اعتماد نہیں تھا۔ وہ ایک بات کہتے تھے، وہ بات انہوں نے خود بنائی تھی، اس بنائی ہوئی بات میں ان کو اب ایک خاص مذہبی فائدہ پہنچنے لگا تھا۔ جب بھی کوئی نظریہ بن جاتا ہے مذہب کے نام پر تو اس کے بعد بدقسمتی سے ہوتا یہ ہے کہ لوگ اس کے بارے میں ایک جذباتی وابستگی رکھتے ہیں، انہیں اس سے دلچسپی نہیں ہوتی کہ سچائی کیا ہے، بلکہ اس سے دلچسپی ہوتی ہے کہ اب یہ نظریہ قائم رہے اور اس کے خلاف کوئی بات نہ ہو۔ تو چنانچہ قرآن مجید نے جب ان کو دعوت دی کہ آؤ تم اپنی بات کے بارے میں پر اعتماد ہو تو آؤ سچائی واضح کر لیتے ہیں، تم بھی آ جاؤ، ہم بھی آ جاتے ہیں، اور ہم اللہ جو جھوٹا ہے وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے، یعنی ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہو۔ ان ھذا لہو القصص الحق، یہ سچا قصہ ہے، یہ حقیقت میں صحیح بیان ہے، یہی سچی بات ہے۔ وما من الہ الا اللہ، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اللہ وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ جو بیان ہے یہ بیان سچا بیان ہے، اس کے سچ ہونے میں کوئی شک نہیں۔ یہ بات کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں، یہ ایک حقیقت ہے۔ تم نے جو اپنے طور پر اللہ کے علاوہ اور معبود بنانے کا ایک اہتمام کیا ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں، کوئی سچائی نہیں۔ اس کائنات کا ایک ہی بنانے والا ہے، ایک ہی چلانے والا ہے، ایک ہی ہستی ہے کہ جو یہ حق اختیار رکھتی ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اس سے دعا مانگی جائے۔ وہی ہے کہ جو سب کی دعائیں سنتا ہے اور سب کی ضرورتوں کو پورا کرنے کا اختیار رکھتا ہے۔ اللہ کی اس توحید کے خلاف، اس کے مقابل میں شرک کے جتنے بھی نظریات ہیں وہ سب کے سب باطل ہیں۔ چونکہ مسیح علیہ السلام کے نام پر ایک نقطۂ نظر مذہبی لوگوں میں پیدا ہو گیا تھا، اور ایک بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا تھا۔ تو ظاہر ہے کہ اس بات کو واضح کرنا ضروری تھا کہ یہ ساری تاریخ جس کی بنیاد پر یہ نقطۂ نظر قائم ہوا ہے وہ تاریخ ہی غلط ہے۔ اس کی تفصیلات جو یہ لوگ بیان کر رہے ہیں کہ ان کو سولی پر چڑھا دیا گیا، اور یہ سولی در حقیقت تمام ان انسانوں کے لیے ایک کفارہ تھا کہ جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام پر جو ایمان لائے، یہ سب باتیں باطل ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سولی پر ہی نہیں چڑھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ اللہ نے اس واقعے کے ہونے سے پہلے ان کو بچا لیا،
اور وہ لوگ کہ جو ان کے مخالف تھے، جنہوں نے کہ ان کے خلاف سازش کی، ان کے بارے میں اللہ نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اور ان کے بعد کے لوگ، بعد کی نسلیں کہ جو مسیح علیہ السلام کا انکار کرنے والے لوگ ہوں گے، ان کو قیامت تک اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا۔ اور یہ بات بالکل سچ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں، وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اللہ وہ زبردست ہے، طاقتور ہے، حکمت والا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ منہ موڑیں، اگر وہ اعراض کریں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی ہٹ دھرمی واضح ہے، اس لیے کہ فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، اللہ ان فساد مچانے والوں سے واقف ہے۔ یعنی اللہ کو تو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کسی کے بارے میں کوئی مزید کارروائی کر کے یہ جانے کہ یہ حق پر ہیں یا نہیں ہے، اللہ تو جانتا ہی ہے۔ لیکن لوگوں پر بھی یہ بات واضح ہو جائے گی کہ اگر ان کو صحیح بات بتا دی گئی اللہ کی کتاب قرآن مجید میں، اور ان کو یہ کہہ دیا گیا کہ اگر تمہارے خیال میں یہ بات ٹھیک نہیں ہے تو آؤ اور تم ہمارے ساتھ مل کر بد دعا کرو ان کے لیے کہ جو جھوٹ بولتے ہیں، اگر اس کے بعد یہ اعراض کرتے ہیں، اس کے بعد یہ منہ موڑتے ہیں، تو ان کی ہٹ دھرمی لوگوں پر بھی واضح ہو جائے گی۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، اس لیے کہ اللہ تو ان فساد کرنے والوں سے واقف ہی ہے۔ یعنی اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ایک بہت بڑا فساد تھا کہ جس میں مسیح علیہ السلام اللہ کے پیغمبر کے بارے میں ایک ایسی غلط فہمی پیدا کر دی گئی کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور وہ لوگوں کے لیے مرجع ہیں عقیدت، دعا، عبادت کا۔ تو اس بات کو واضح کر دیا اور یہ فرمایا یہ ایک ایسا باطل نظریہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ نے حقیقت کو واضح کر دیا ہے، اور اب بھی اگر کوئی اپنے موقف پر اڑا ہے ہٹ دھرمی کے ساتھ، تو یہ لوگوں کے لیے واضح ہونا چاہیے کہ ان کا موقف، ان کا نقطہ نظر بے بنیاد ہے۔ قل یا اہل الکتاب، آپ کہیے، یعنی اے پیغمبر آپ کہیے، اے اہل کتاب، تعالوا الی کلمۃ سواء، آؤ اس بات کی طرف کہ جو برابر ہے، یکساں ہے، بیننا و بینکم، ہمارے اور تمہارے درمیان۔ یعنی آؤ ہم ڈسکشن کریں، ان چیزوں کے بارے میں کریں کہ جو ہمارے درمیان کامن ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے خود تعلیم دی ہے قرآن مجید میں کہ جب تم اللہ کے راستے کی طرف دعوت دو تو تم حکمت کے ساتھ دو، اور حکمت کے ساتھ دعوت کا طریقہ یہ ہے کہ آپ بات وہاں سے شروع کریں جہاں آپ کے اور دوسرے کے درمیان کامن پوائنٹس ہیں، دونوں بعض باتوں پر ایگری کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی سے اپنے ڈفرینسز ڈسکس کرنے ہیں اور آپ نے پہلی بات ہی وہ کی کہ جو آپ کے اور ان کے درمیان اختلاف کی بات ہے، تو اس کے بعد 5 منٹ کے بعد گفتگو ختم ہو جائے گی، وہ پروسیڈ ہی نہیں کرے گی، اس لیے کہ وہ کہیں گے ہماری بات صحیح ہے اور آپ کہیں گے کہ ہماری بات صحیح ہے، تو پھر آگے بات کیسے ہوگی؟ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہاں جو طریقہ بتایا ہے یہی طریقہ حکمت کے مطابق ہے کہ اہل کتاب سے کہو کہ آؤ اس بات کی طرف سوائم بیننا و بینکم، جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہیں، یعنی وہ چیز کہ جس کو تم بھی مانتے ہو، جس کو ہم بھی مانتے ہیں۔ یعنی ہوتا یہ ہے کہ اختلاف عام طور پر بنیاد پر میں نہیں ہوتا، بنیادی باتیں لوگ ایگری کرتے ہیں، وہ بنیاد سے جب تفصیل کی طرف جاتے ہیں تو تب گڑبڑ شروع ہو جاتی ہے۔ تو مسلمانوں میں بھی اگر مثال کے طور پر 2 گروہ ملیں تو یہ ڈسکس کریں کہ ہمارے درمیان کامن چیزیں کیا ہیں۔ اللہ کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، تو یہ ہماری کامن باتیں ہیں۔ تو یہاں سے ہم آگے چلتے ہیں۔ یہی بات ہے کہ جو اللہ تعالیٰ اہل کتاب کے بارے میں بھی ہدایت دے رہا ہے کہ ان سے بھی یہی کہو کہ ہمارے اور تمہارے درمیان جو چیزیں کامن ہیں، آؤ پہلے ان کو ڈسکس کرتے ہیں۔
زندہ دل کا بھی comparative religion compare کرتے ہیں نا. جی ان کا طریقہ کار دیکھیں، ظاہر ہے کہ کوئی آپ کے اپنے زمانے میں کوئی صاحب کام کر رہے ہیں، ان سے آپ کو بعض چیزوں میں اتفاق بھی ہوگا، بعض چیزوں میں اختلاف بھی ہوگا. اگر آپ ذاکر نائک صاحب کے کام سے حسن ظن رکھیں تو اصل میں ان کی عام جو لیکچرز تقریریں ہوتی ہیں ان میں جو فوکس ہوتا ہے وہ اس بات پر ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے اندر کانفیڈنس پیدا کریں کہ جو بات قرآن مجید نے کہی ہے وہی بات سچی ہے. پچھلی کتابوں میں بھی یہی بات بیان ہوئی ہے. میں آپ کے سوال میں جو ایک اوپینین ہے میں اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ اگر ہم بیٹھیں گے مثال کے طور پر کرسچنز اور جیوز کے ساتھ اور گفتگو کریں گے تو پھر گفتگو وہاں سے شروع نہیں کریں گے جہاں سے کہ وہ اپنے لیکچرز میں کرتے ہیں. اس لیے کہ ظاہر ہے کہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ آپ لیکچر کس کو دے رہے ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ ذاکر نائک صاحب یا اسی طرح سے اس سے پہلے جو لوگ اس طرح کی بات بیان کرتے تھے وہ در حقیقت فوکس کرتے تھے مسلمانوں پر کہ انہیں یہ کانفیڈنس ملے کہ ان کی بات جو قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے وہی مدلل بات ہے اور حقائق پر مبنی ہے. لیکن ظاہر ہے کہ دعوت کے پوائنٹ آف ویو سے آپ کو پہلے کامنالٹیز کو دیکھنا چاہیے. جی دیکھیے، جو لوگ ہیں آپ کے سامنے آپ انہی کی بنیاد پر بات کریں گے نا. ویسے میں گزارش کروں کہ یہ جو آیت ہے نا سورہ کافرون کی، لکم دینکم ولی دین، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس پر کچھ تبصرہ کروں. ہمارے ہاں عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ آیہ مبارکہ جو ہے یہ اصل میں مذہب کے معاملے میں صلح صفائی کو بیان کر رہی ہے. اب سچی بات یہ ہے کہ اس آیت کا یہ کانٹیکسٹ ہی نہیں. اگر آپ سورہ کافرون میں اس کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. معلوم ہوتا ہے کہ مکی دور کے بالکل آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی آخری مرتبہ یہ کہلوا دیا گیا کہ تمہارے اور ہمارے درمیان کوئی چیز کامن نہیں. میں نے تمہیں بات بتا دی اور یہ واحد موقع ہے، واحد کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا ہے الکافرون کہہ کے، کہیں اور نہیں کیا گیا. تو یہ تو اصل میں وہ مقام ہے کہ جس میں صلح صفائی کی بات نہیں ہو رہی. اگر آپ مجھے اجازت دیں تو اصل میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جاؤ، پھر نہیں ماننا جاؤ، انتظار کرو، خدا کا عذاب ہی اب تم سے نمٹے گا. میں عبادت کرتا ہوں اس کی جس کی تم نہیں کرتے، نہ اس کا کوئی امکان ہے کہ تم اس کی عبادت کرو گے کہ جس کی میں کرتا ہوں، نہ میرے لیے یہ ممکن ہے کہ میں اس کی عبادت کروں کہ جس کی تم کرتے ہو. جاؤ پھر. تو اصل میں یہ ہے. تو ہمارے ہاں یہ جو لکم دینکم ولی دین ہے اس کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ بھائی بات یہ ہے کہ پرابلم کیا ہے. تم کرسچن ہو، تم جیو ہو، تم ایتھیسٹ ہو، ارے تم اپنا کرو، ہم اپنا کرتے ہیں، میں جھگڑا کیا ہے. نہیں، یہ آیت یہ نہیں کہہ رہی، بلکہ آیت یہ کہہ رہی ہے کہ دیکھو ہم نے بات واضح کر دی ہے، اللہ کی توحید ہم نے تمہیں قرآن کے ذریعے سے بیان کر دی ہے. تمہارے رویے سے لگتا ہے کہ اب تم بدلنے والے نہیں، تو جاؤ پھر ہم جا رہے ہیں. اب اللہ کا عذاب ہی آئے گا جو تم کو پکڑے گا. یہاں اصل میں جو بات ہے وہ ابھی دعوت ہے، یعنی اہل کتاب کو دعوت ہے. اس میں اللہ تعالیٰ ان کو یہ کہہ رہے ہیں خطاب کر کے کہ دیکھو ہمارے اور تمہارے درمیان بعض چیزیں مشترک ہیں، کامن ہیں. وہ کیا ہیں؟ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم کسی کی عبادت نہیں کریں گے سوائے اللہ. یہ بات یہودیوں کے ہاں، نصرانیوں کے ہاں اور ہمارے ہاں اصول میں کامن ہے.
ہم نے کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ مسلمانوں کے بھی اندر اگر کوئی اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکار رہا ہے اور ان سے کہیں کہ یہ جو آپ پکار رہے ہیں تو آئیں ذرا ہم اپنی کامن باتیں شیئر کرتے ہیں، ہم اللہ کے علاوہ کسی کی بات تو کہ بالکل ٹھیک کہتے ہیں، یہ وہ نہیں ہو رہی، وہ اس کا انکار کریں گے۔ تو یہاں بھی یہی بات ہے کہ یہ بات ہمارے درمیان کامن ہے، ہماری کتابوں میں اس کو بیان کیا گیا ہے، اور سب کتابوں میں یہی بات بیان کی گئی ہے کہ ہم عبادت نہیں کریں گے کسی کی سوائے اللہ کے، وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا، اور ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ یہ کامن ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے اصول میں۔ اس کے تھرو کہلوائی جا رہی ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے قرآن مجید میں کہلوائی جا رہی ہے کہ آپ ان کو یہ کہہ دیں کہ آئیں اینڈ لیٹس ٹاک اباؤٹ اٹ، ہمارے درمیان جو چیزیں کامن ہیں ہم وہاں سے بات شروع کرتے ہیں، اس لیے کہ اگر ان کامن باتوں سے، اختلافی باتوں سے شروع کریں تو بات ہوئے گی نہیں، پھر تو جھگڑا ہی شروع ہو جائے گا۔ تو ہمارے درمیان یہ چیز کامن ہے کہ ہم نہیں عبادت کریں گے کسی کی سوائے اللہ کے، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ سورہ آل عمران کی ورس 64، وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، اور نہیں ہم اپنے میں سے، ہم میں سے بعض دوسروں کو اربابًا من دون اللہ، اللہ کے سوا اپنا رب بنائیں گے، یعنی یہ بھی ہم نہیں کریں گے۔ اب یہ جو تیسری بات ہے یہ وہ بات ہے کہ جو قرآن مجید نے اور جگہوں پر بھی بیان کی ہے کہ جب آپ کسی فرد یا افراد کے گروہ کو یہ حیثیت دے دیتے ہیں کہ وہ آپ کو ڈکٹیٹ کرائیں، کہ کیا دین ہے کیا دین نہیں ہے، کیا حرام ہے کیا حلال ہے، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، اور آپ کہیں ہم آنکھیں بند کر کے آپ کی بات مان رہے ہیں، تو یہ اصل میں ان کو اللہ کے علاوہ رب بنانا ہے۔ یہ اسی طرح کی ایک آیت سورہ توبہ میں ہے، اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جب وہ آئی اور اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ جو اہل کتاب ہیں انہوں نے اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے علماء کو، اپنے مشائخ کو، اپنے بزرگوں کو اللہ کے علاوہ رب بنا دی۔ تو عدی ابن حاتم، مشہور حاتم تائی کے بیٹے عدی رضی اللہ عنہ، جو ایک زمانے میں مسیحی تھے، وہ مسلمان ہو گئے۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اس آیت مبارکہ کے نزول کے بعد، اور انہوں نے کہا جی کہ یہ آیت کہتی ہے کہ ہم اہل کتاب اللہ کے علاوہ اوروں کو رب بناتے ہیں۔ میں پہلے مسیحی تھا، ہم رب نہیں بناتے۔ اگر کیا فریڈم تھا کہ انہوں نے کہا جی ہم نہیں بناتے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پھر ان کی، ظاہر ہے ایک آدمی ہے، ایک جینوئن سوال پوچھ رہا ہے، میری طرح کا کوئی مولوی ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ تم ہاؤ ڈیئر یو آسک دس کویسچن، قرآن کہہ رہا ہے بس ختم ہو گئی بات۔ حضور نے پوچھا آپ دیکھیے کہ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ جب تمہارے علماء اور مشائخ یہ کہتے ہیں کہ یہ چیز حلال ہے تو تم کہتے ہو حلال ہے، اور جب وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ حرام ہے تو تم کہتے تھے کہ حرام ہے، تو ان کا ہاں یہ تو ہوتا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہی تو ان کو رب بنانا ہے، یعنی رب ہے وہ کہ جو آپ کو شریعت دے گا، رب ہے کہ جو آپ کو بتائے گا کہ حرام کیا ہے، رب ہے کہ جو آپ کو بتائے گا کہ حلال کیا ہے۔ بھائی علماء کا کام تو رب نے جو بتایا ہے اس کو واضح کرنا ہے، یہ تو نہیں ہے کہ آپ سے وہ کہہ دیجیے کہ آنکھیں بند کر کے آپ میرے پیر دبائیں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ صحیح بات کیا ہے غلط کیا ہے، اور آپ نے سوال کوئی نہیں پوچھنا۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ جہاں سے پھر ڈیویشن شروع ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول اور بندوں کے درمیان کچھ اور اشخاص آ جاتے ہیں کہ جو اپنی خود دھونس لوگوں کے اوپر جماتے ہیں، اور وہ یہ تقاضا کرتے ہیں کہ ہماری بات مانو۔ اچھا جب وہ یہ کرتے ہیں تو اس میں ایک اور بھی چیز ہوتی ہے، اس لیے کہ آپ نے 2-4 مرتبہ ان کی بات سن لی، آپ اوروں سے پوچھیں گے جی کہ یہ فرمائیے کہ وہ جو فرماتے ہیں ٹھیک فرماتے ہیں، تو وہ آپ کو روکیں گے کہ آپ ان کے پاس نہ جائیے، اس لیے کہ ہم جب آپ کو حکم دے رہے ہیں تو اور کسی کی کیا مجال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہیں سے بات کو پکڑا اور فرمایا کہ دیکھو اس کے سوا کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اور یہ بھی ہم آپس میں ایگری کرتے ہیں
کہ ہم میں سے کوئی کسی دوسرے کو اللہ کے سوا رب نہیں بنائے گا. کسی کو یہ اتھارٹی حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنی بنیاد پر دوسروں کو یہ ڈکٹیٹ کرائے کہ یہ دین ہے یا دین نہیں ہے. ٹھیک ہے، وضاحت ہوگی. ایک شخص کے جس نے دین کا علم حاصل کیا ہے وہ دوسروں کو بتائے گا کہ یہ بات جائز ہے، یہ بات ناجائز ہے. لیکن دوسرا بھی یہ حق رکھتے ہیں کہ پوچھیں کہ سر یہ آپ فرما کہاں سے رہے ہیں، اور اس کا پھر کیا جواب ہے. تو اس میں پھر کسی کی دھونس نہیں چلے گی، اس لیے کہ اگر آپ کسی کی شخصیت کی بنیاد پر مان رہے ہیں تو آپ اس کو اتھارٹی مان رہے ہیں. اتھارٹی صرف اللہ کے رسول کی ہے جو دین لے کر آئے ہیں، اور اسی سے پھر پرابلمز پیدا ہوئیں. کیونکہ نصارہ میں ایک نظام چل پڑا کہ جس میں ان کے پادری، ان کے پوپ وہی اب دین کا فیصلہ کرتے ہیں. یعنی دین کیا ہے، دین کیا نہیں ہے، وہ ان کی مجلس میں طے ہوتا ہے. تو یہ اتھارٹی تو اللہ کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی اس اتھارٹی کو آگے پہنچایا ہے اپنے رسولوں کے ذریعے سے. تو فرمایا کہ لیٹس ڈسکس اٹ، یہ ہمارے درمیان کامن ہے. فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر انہوں نے اعراض کیا، فَقُولُوا اشْهَدُوا، تو ان سے کہو کہ گواہ ہے نا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، کہ ہم تو مسلم ہیں. یعنی اگر تم نے نہیں ماننا نہ مانو، ہم نے تو یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم اللہ کے فرما بردار رہیں گے، ہم مسلم رہیں گے، اور ہم وہی بات مانیں گے کہ جو بات ہمیں اللہ کی جانب سے ملے. تو اس کی تلقین کی اللہ تعالیٰ نے ان آیات کو واضح کرنے کے بعد، کہ جن کی وضاحت کے بعد یہ حقیقت تو صاف ہو گئی کہ مسیح علیہ السلام کے بارے میں وہ تفصیلات جو ان کے تاریخ میں، داستانوں میں، مائتھولوجی میں جو بیان کی جاتی تھیں کہ مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی اس سولی پر، صلیب پر چڑھنے کے واقعات کو بھی ایک خاص رنگ دیا جائے. اللہ تعالیٰ نے اس سب کو واضح فرما دیا اور یہ فرمایا کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ، کوئی معبود نہیں ہے. اس بات کو آؤ ہم سب مانیں اور اس کی بنیاد پر آگے پروسیڈ کریں. یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لما تحاجون فی ابراہیم، تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو. وما انزلت التوراۃ والانجیل، حالانکہ تورات اور انجیل تو نازل نہیں ہوئے الا من بعدی، مگر ان کے بعد. افلا تعقلون، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے. یعنی معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنے بحث مباحثے کے جوش میں یہ تک کہہ اٹھتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام تو یہودی تھے، ابراہیم علیہ السلام نصرانی تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا بیہودہ باتیں کر رہے ہو، یہ تم کس بنیاد پر بات کر رہے ہو، جبکہ تمہیں یہ بات معلوم ہے کہ یہ تورات اور یہ انجیل تو ابراہیم کے بعد آئی. افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے، کیا تمہارے اندر کوئی فہم سمجھ نہیں ہے. یعنی یہ تو بڑی صاف سی بات ہے کہ اس میں کوئی بہت زیادہ آدمی کو عالم ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام بہت پہلے آئے، یہ تو سب کتابیں ان کے بعد آئیں. ہاں انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم، تم بحث کرتے ہو، تم وہی لوگ ہو کہ جو جھگڑ چکے ہو ان چیزوں کے بارے میں جن کا تمہیں علم ہے. فلم تحاجون، تو آخر تم کیوں جھگڑتے ہو ان چیزوں کے بارے میں، فیما لیس لکم بہ علم، جس کے بارے میں تمہیں کوئی علم نہیں ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی آپ کو کوئی چیز معلوم ہے، آپ اپنی اس انڈرسٹینڈنگ کی بنیاد پہ کسی ڈسکشن میں حصہ لیں، آپ کا حق ہے. آپ کو ایک بات معلوم ہی نہیں ہے اور آپ جھگڑا کر رہے ہیں، کس بنیاد پر؟ کتنی عجیب بات ہے. یہ ایک حقیقت ہے کہ چلیے علماء آپس میں کوئی ڈسکشن کرتے ہیں تو کریں، جو ان کے پاس دلائل ہیں. یہ علماء کو ماننے والے آنکھیں بند کر کے ان کے پیچھے چلنے والے آپس میں کیوں جھگڑتے ہیں؟ ان کو تو بیچاروں کو پتہ ہی کچھ نہیں. سو واٹ از دا بیسس؟ آپ تو کہیے کہ ہم تو اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ ہمیں کچھ پتہ نہیں. جب کچھ پتہ نہیں ہے تو ہم ابھی ان کی بات مان رہے ہیں، تو ہم آپ کو بھی برا نہیں کہتے، اس لیے ہمیں خود ہی کچھ نہیں پتہ. لیکن جو چیز آپ کو معلوم ہی نہیں ہے، جس کے بارے میں آپ کے پاس کوئی علم ہی نہیں ہے، کوئی بیسس ہی نہیں ہے، تو اس کے بعد
آدمی کے اندر اتنا کانفیڈنس آ جائے کہ دوسروں کو برا بھلا کہیں، اس کی کیا بنیاد ہے؟ یہ ایک بڑی امپورٹنٹ حکیمانہ بات ہے جو بیان ہوئی ہے کہ بھئی بات یہ ہے کہ گفتگو کرنے کے لیے کوئی آدمی کے پاس کوئی علم ہونا چاہیے. آپ خود مانتے ہیں کہ میں تو ان کا آنکھیں بند کر کے مقلد ہوں، تو پھر سر آپ اپنی زبان کو بند رکھیں، اس لیے آپ کو تو پتہ ہی کچھ نہیں، آپ تو ایک دوسرے کی بات مان رہے ہیں. اگر آپ نے کوئی گفتگو کرنی ہے تو فار گاڈ سیک پھر دلیل لائیں، اور دلیل کو ہم ڈسکس کرتے ہیں تمیز تہذیب کے دائرے میں ایک ایکڈیمک طریقے سے. اس جھگڑے کی کیا ضرورت ہے؟ تو فرمائیں کہ تم کیوں جھگڑ رہے ہو ان چیزوں کے بارے میں جن کے بارے میں تمہیں کچھ معلوم ہی نہیں ہے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. یعنی جو باتیں اللہ نے بیان کر دی ہیں وہی باتیں سچ حق ہیں، اور اس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ ان کو بیان کرے. جب اللہ نے ایک بات بیان کر دی ہے تو پھر تمہیں اس کے مقابل میں کوئی بات بیان کرنے کا کیا حق حاصل ہے؟ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانی. اب اس کے بعد ایک کلیئر سٹیٹمنٹ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بیان فرمائی کہ دیکھو ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما، بلکہ وہ تو حنیف مسلم تھے. یعنی وہ مسلم تھے، فرما بردار تھے اور یکسو تھے، فوکسڈ. یعنی ان کو جب ایک مرتبہ اللہ کا پیغام مل گیا، انہیں اللہ کی بات سمجھ میں آ گئی، تو پھر اس کے بعد وہ ڈاواں ڈول نہیں ہوئے، بلکہ وہ یکسو رہے، وہ فوکسڈ رہے. سو ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، وہ تو مسلم تھے، فرما بردار تھے اور حنیف تھے، یعنی بالکل یکسو تھے. وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے. یہ بات اس لیے بیان کی گئی کہ ابراہیم علیہ السلام ایک عظیم انسان تھے. ابراہیم علیہ السلام وہ اللہ کے عظیم بندے تھے کہ جن کے بعد اللہ نے یہ فیصلہ کیا کہ اب ان کی اولاد میں ہی نبوت رہے گی. یعنی آپ یوں سمجھیے کہ انسانی تاریخ اللہ کی طرف سے انسانوں کو ہدایت پہنچانے کی تاریخ کے دو حصے ہیں، ایک ابراہیم سے پہلے اور ایک ابراہیم کے بعد. درمیان میں یہ اللہ کے بندے کھڑے ہیں جن کو کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اللہ نے ان کو دوست بنایا. وہ انبیاء کے والد بھی ابو الانبیاء بھی ہیں اور ان کے امام بھی ہیں، اور ان کے بارے میں یہ فرمایا کہ یہ بات جان لو کہ وہ نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے اور نہ ہی مشرک تھے. اس لیے کہ عریبین پیننسلا میں یہ تین مذہبی گروہ تھے، اور تینوں یہ کلیم کرتے تھے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے فالوورز ہیں. یہودیوں کا بھی یہ کلیم تھا، نصرانیوں کا بھی یہ کلیم تھا، اور مشرکین کا بھی یہ کلیم تھا. مشرکین مکہ یہ کہتے تھے کہ ہم تو ابراہیم کے پیروکار ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے تینوں پر واضح کر دیا کہ ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، بلکہ وہ تو ایک حنیفی مسلم تھے، ایک ایسے فرما بردار اللہ کے بندے تھے کہ جو اپنی فرما برداری میں بالکل یکسو کلیئر فوکس تھے، اور وہ مشرک بھی نہیں تھے. حالانکہ سورہ مبارکہ میں مشرکوں سے خطاب نہیں ہوا، یہاں خطاب بنی اسرائیل سے ہے، لیکن وہ بھی ظاہر بیک گراؤنڈ میں موجود تھے، تو ان کی غلط فہمی بھی دور کر دی گئی کہ وہ بھی نہیں تھے. ان اول الناس بابراہیم، ابراہیم کے ساتھ نسبت کا زیادہ حق للذین اتبعوہ، ان لوگوں کو پہنچتا ہے کہ جنہوں نے ان کی پیروی کی. وہذا النبی، اور پھر یہ پیغمبر اس کے حقدار ہیں، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جنہوں نے آ کر ابراہیم علیہ السلام کے دین کی روایت کو ایک مرتبہ پھر اس کی اصل بنیادوں پر استوار کیا. تو چنانچہ یہ جو ہمارے پاس دین ہے اللہ کا، دین اسلام، یہ اصل میں دین ابراہیمی کا ریوائیوڈ اور ایک مرتبہ پھر جو پیور فارم ہے، اس کو اللہ نے ایک پھر موقع دیا
کہ اس کو دنیا میں محفوظ کر کے پیش کیا جائے۔ چنانچہ ہم جس دین پر عمل کرتے ہیں اس کے بارے میں قرآن مجید نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت کی کہ آپ ابراہیم کے دین کو فالو کریں۔ یعنی قرآن مجید میں سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَاتَّبِعْ مِلَّتَ ابراہیم حنیفا، ہم نے آپ پر وحی کی کہ آپ ابراہیم کے دین کی پیروی کریں۔ ابراہیم جو دین لے کے آئے، یعنی پیغمبر جو اللہ کے تشریف لائے، ان سب کا ایک ہی دین تھا، یعنی ان کے بنیادی دین کی پریزنٹیشن ایمانیات عبادات میں کوئی فرق نہیں تھا۔ ظاہر ہے کہ اگر کوئی فرق آیا تو وہ زمانے اور حالات کے لحاظ سے کچھ تفصیل میں آیا، یا اس بات میں فرق آیا کہ نماز جب اب ہم پڑھتے ہیں تو ہم اس نماز میں قرآن مجید پڑھتے ہیں۔ اس زمانے میں قرآن مجید نازل نہیں ہوا تھا، ورنہ معلوم ہوتا ہے کہ اہل کتاب کو بھی جو نماز دی گئی تھی اس میں بھی ان کے ہاں اسی طرح سے سورہ فاتحہ کی طرح کی کوئی ان کی صورت تھی کہ جس کو کہ ان کو پڑھنے کو کہا گیا تھا۔ آبویسلی جب وہی رب ہے اور اسی کی طرف سے رہنمائی اور ہدایت آئی ہے تو دین مختلف تو نہیں ہو سکتا۔ اس وجہ سے آپ یہ جانتے ہیں کہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں یا جو ہم حج کرتے ہیں، یہ حج کیا ہے؟ یہ ابراہیم علیہ السلام کی قائم کی ہوئی وہ روایت ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بتایا کہ اس حج کے کیا مناسک ہیں۔ انہوں نے دعا کی تھی کہ ارنا مناسکنا، ہمیں ہمارے مناسک دکھا، ہمیں عبادت کے طریقے دکھانے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی کر کے دکھائے، جس سے زیادہ امکان یہ لگتا ہے کہ فرشتوں نے کر کے دکھایا اور ڈیمونسٹریٹ کیا۔ سو یہ پوری وہی روایت ہے، اور قرآن مجید اس دعوت کے ساتھ آیا ہے یہودیوں کو بھی، نصرانیوں کو بھی اور مشرکین عرب کو بھی کہ تم دعویٰ کرتے ہو کہ تم ابراہیم کے پیروکار ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ ابراہیم کے پیروی کا یعنی جو دعویٰ ہے اس کے حقدار سب سے بڑھ کر وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے پیروی کی ان کی زندگی میں ان کے بعد، اور یہ نبی یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اسی دین کے ریوائول کے لیے ایک مرتبہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپوائنٹ ہوئے، اور اب یہ قیامت تک کے لیے اسی طرح سے جاری و ساری رہے گا۔ یہ لوگ ہیں کہ جو یہ کہنے کا حق رکھتے ہیں کہ وہ ابراہیم کے پیروکار ہیں۔ فرمایا کہ واللہ ولی المومنین، اور اللہ ان مومنین کا ساتھی ہے۔ یعنی جب اللہ کے ہاں یہ بات طے ہو گئی کہ یہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ ہدایت پر ایک مرتبہ پھر موقع دے رہا ہے کہ وہ آگے بڑھیں، تو اللہ ان کا ساتھ دے گا۔ وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ، اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے یہ چاہا کہ کاش کہ وہ تم کو گمراہ کر سکیں، ان کی یہ تمنا ہوئی۔ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، حالانکہ وہ اپنے آپ ہی کو گمراہ کر سکتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس طرح وہ اپنے آپ ہی کو گمراہی میں ڈال رہے ہیں۔ وما یشعرون، اور ان کو اس کا شعور نہیں، وہ نہیں سمجھتے۔ یعنی بجائے اس کے کہ وہ صحیح بات کو سمجھیں، وہ مسلمانوں کے پیچھے پڑ گئے کہ کسی طرح سے مسلمان اپنے راستے سے ہٹ کر ان کی طرف، ان کی جانب مائل ہو جائیں، محض اپنے گروہی تعصب کی وجہ سے، محض اس وجہ سے کہ ان کے اندر یہ جذبات پیدا ہو گئے کہ ہم ان کے نقطۂ نظر، ان کے دین کو ہم کسی طرح سے بگاڑ دیں، اس دعوت کو کسی طرح سے کمزور کر دیں اور ان کے لوگوں کو اس سے ہٹا دیں۔ یہ ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑا جرم ہے، اور یہ ایک بڑی بدنصیبی کی بات بھی ہے کہ آپ دین کے معاملے میں سچائی کے جاننے والے نہ ہوں، بلکہ آپ کی ساری دلچسپی یہ ہو کہ ہمارا گروہ، ہمارا فرقہ، ہماری پارٹی دوسرے کے اوپر غالب آ جائے۔ اگر کبھی
دین مذہب کے معاملے میں یہ کسی کے دل میں، کسی کے ذہن میں پرابلم پیدا ہو جائے تو میرا خیال ہے کہ اس کو سوچنا چاہیے کہ کوئی اور کام کرے، دین کے کام کو چھوڑے کوئی اور کام کرے، اس لیے کہ دین کو تو آدمی اختیار کرتا ہے اس مقصد کے لیے اسے یہ معلوم ہو کہ اللہ کی طرف سے سچائی کیا ہے، صحیح بات کیا ہے، اور اس کے لیے آپ کو اپنا یہ دماغ کھلا رکھنا پڑتا ہے، اس کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں۔ سچائی اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو یہ تو ہو نہیں سکتا کہ آپ کہیں کہ یار میں جاننا تو چاہتا ہوں لیکن میں وہی سچائی مانوں گا کہ جو میں آلریڈی مان چکا ہوں، اس لیے کہ تمہاری والی بات تو ٹھیک ہو نہیں سکتی، اس لیے کہ مجھے تمہارے خلاف غصہ ہے۔ اگر آپ اس طرح سے جذباتی ہیں اور متاثر ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ سچائی آپ کا مسئلہ نہیں ہے۔ یہی پرابلم تھی اہل کتاب کی، ان کے سامنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے دعوت پہنچ گئی، حق واضح ہو گیا، بٹ دے ور ناٹ انٹرسٹڈ، اس لیے کہ ان کی اتنی زیادہ جذباتی کمٹمنٹ تھی اپنے گروہوں کے ساتھ، گروہی جو ایفیلیشنز تھیں، کہ وہ مسلمانوں کے بارے میں یہ پلان کرتے تھے کہ کسی طرح سے ان کو بھٹکا دیں، ان کے راستے سے ہٹا دیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وما یضلون، وہ نہیں گمراہ کر سکتے کسی کو الا انفسہم، سوائے اپنے آپ کے، وما یشعرون، لیکن ان کو اس کا شعور نہیں۔ آپ پوچھیں گے کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یعنی کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک انسان مذہب کی دنیا میں دوسرے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہو اور خود گمراہ ہو رہا ہو؟ یہ ہو جاتا ہے، یعنی ایسا ہو جاتا ہے کہ انسان کے اندر ایسے شدید جذبات پیدا ہو جاتے ہیں۔ جب کبھی آپ یہ محسوس کریں کہ مذہب کی دنیا میں بعض لوگوں کے بارے میں نفرت پیدا کی جا رہی، نفرت، حقارت، ان کو گھٹیا قرار دیا جا رہا ہے، تو آدمی کو تھوڑا سا پریشان ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ بعض چیزیں دین میں صحیح ہیں اور بعض چیزیں غلط ہیں، تو آپ صحیح چیز کو بیان کریں اور غلط انڈرسٹینڈنگ کی غلطی کو واضح کریں، دلائل کے ساتھ، آرگومنٹس کے ساتھ۔ اس میں کسی سے نفرت کی کیا وجہ ہے؟ یعنی ایک شخص کے بارے میں آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا ایک پوائنٹ آف ویو ہے، ظاہر ہے کہ اس کا جو پوائنٹ آف ویو ہے، اگر اس کے کچھ دلائل ہیں تو اگر آپ ان کو کمزور سمجھتے ہیں آپ ان پہ واضح کرتے ہیں۔ آپ کو نہیں معلوم ہے کہ کون شخص کس وقت بدل جائے، لیکن جب صورتحال یہ ہو کہ شدید قسم کے جذبات ہوں تو پھر اس کے بعد اس کا کوئی امکان نہیں ہوتا کہ انسان اس بارے میں پریشان ہو کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، سچ کیا ہے، نا سچ کیا ہے۔ پھر آدمی کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ میری ٹیم جیت جائے، میرا فرقہ غالب آ جائے، میری جماعت دوسرے کے مقابلے میں زیادہ مضبوط ہو جائے۔ تو دین کے معاملے میں، سچائی کے معاملے میں یہ ایٹیچیوڈ، یہ رویہ افورڈ ہی نہیں کیا جا سکتا، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اسی کو یہاں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ وہ تم کو بھٹکانا چاہتے ہیں لیکن وہ نہیں بھٹکا سکتے کسی کو سوائے اپنے آپ کے، مگر ان کو اس بات کا شعور ہے۔ میں ایک مرتبہ پھر ان آیات کا ترجمہ کر رہا ہوں، اس کے بعد اگر کچھ سوال ہوئے تو ان کو ہم ڈسکس کریں گے۔ آیت نمبر 56 سے ہم نے آج اپنا سبق پڑھنا شروع کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، تو جہاں تک تعلق ہے ان لوگوں کا کہ جنہوں نے انکار کیا یعنی مسیح علیہ السلام کا اور ان کے بارے میں صحیح تصور کا، فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، تو میں عذاب دوں گا ان کو شدید عذاب، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جہاں تک تعلق ہے ان کا کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، تو وہ دے گا ان کو ان کا اجر پورا پورا، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اور اللہ ایسے ظالموں کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ ذَلِكَ نَتْلُوهُ،
یہ وہ ہے کہ جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں علیہ کا آپ پر، من الآیات والذکر الحکیم، آیات میں جو پر حکمت ذکر ہے۔ ان مثل عیسیٰ، عیسیٰ کی مثال عند اللہ، اللہ کے نزدیک تو کمثل آدم، آدم کی مثال کی طرح ہے۔ خلقہ من تراب، اس نے پیدا کیا اس کو مٹی سے، ثم قال له کن، پھر اس کو کہا کہ تو ہو جا، فیکون، تو وہ ہونے لگا۔ الحق من ربک، یہی حق ہے تمہارے رب کی جانب سے، فلا تکن من الممترین، تو تم شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا۔ فمن حاجک، پھر اگر یہ جھگڑیں آپ سے، فیہ، اس کے بارے میں، من بعد ما جاءک من العلم، اس کے بعد بھی کہ آپ کے پاس العلم، وحی کا علم آ گیا، فقل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم، تو آپ کہیے آؤ ہم بھی لاتے ہیں اپنے بیٹوں کو، تم بھی لاؤ اپنے بیٹوں کو، ونساءنا و نساءکم، اور ہم بھی لاتے ہیں اپنی عورتوں کو، تم بھی لاؤ اپنی عورتوں کو، وانفسنا وانفسکم، اور ہم خود بھی آتے ہیں اور تم بھی خود آؤ، ثم نبتہل، پھر ہم گڑ گڑا کے دعا کریں، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، پھر ہم جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت کریں، اللہ کی لعنت بھیجیں۔ ان ھذا لہو القصص الحق، یہ یقیناً سچی بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بات، یہ بیان سچا بیان ہے۔ وما من الہ الا اللہ، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور یقیناً اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ منہ موڑ لیں تو ان کی ہٹ دھرمی لوگوں پر بھی واضح ہو جائے گی۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، اس لیے کہ اللہ تو ان فساد کرنے والوں سے واقف ہی ہے۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ، آپ کہیے اے اہل کتاب، تعالوا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، آؤ اس بات کی طرف کہ جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے۔ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم نہیں عبادت کریں گے کسی کی سوائے اللہ کے، ولا نشرک بہ شیئا، اور ہم کسی کو اس کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرائیں گے، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور ہم ایک دوسرے کو رب نہیں قرار دیں گے اللہ کے سوا۔ فإن تولوا، پھر اگر یہ منہ موڑ لیں، فقولوا اشہدوا، تو تم کہو کہ گواہ رہنا، بأننا مسلمون، کہ ہم تو فرما بردار ہیں۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لما تحاجون فی ابراہیم، تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑا کرتے ہو؟ وما انزلت التوراۃ والانجیل، حالانکہ تورات اور انجیل نہیں نازل ہوئے، الا من بعدی، سوائے ان کے بعد، افلا تعقلون، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ ہاں انتم ہؤلاء، تم تو وہ لوگ ہو، حاججتم فیما لکم بہ علم، جو ان چیزوں کے بارے میں بحث کرتے رہے ہو جن کے بارے میں تمہیں کچھ علم تھا۔ فلما تحاجون فیما لیس لکم بہ علم، مگر تم ان چیزوں کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو جس کے بارے میں تمہیں کوئی علم نہیں، یعنی بغیر جانے بوجھے تم جھگڑ رہے ہو۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیہ، ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما، مگر وہ تو یکسو فرما بردار تھے، وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ ان اول الناس بابراہیم، اور ابراہیم کے ساتھ نسبت کا زیادہ حق للذین اتبعوہ، ان لوگوں کو پہنچتا ہے کہ جنہوں نے ان کی پیروی کی، وہذا النبی، پھر یہ پیغمبر، والذین آمنوا، اس کے حقدار ہیں، اور وہ بھی کہ جو ان پر ایمان لائے، واللہ ولی المومنین، اور اللہ ایمان والوں کا ساتھی ہے۔ ودت طائفۃ من اہل الکتاب، ایمان والو، اے ایمان والو، ان اہل کتاب کے ایک گروہ نے یہ خواہش کی، تمنا کی، لو یضلونکم، کہ کسی طرح سے تمہیں صحیح راستے سے ہٹا دیں، گمراہ کر دیں، وما یضلون الا انفسہم، اور حقیقت یہ ہے کہ اس طرح وہ اپنے آپ ہی کو گمراہی میں ڈال رہے ہیں، وما یشعرون، مگر وہ اس بات کو نہیں سمجھتے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی۔ Is this literal translation اور personal interpretation؟ بھائی یہ ٹرانسلیشن کی ایک اٹیمپٹ ہے،
لٹرل ٹرانسلیشن سے کیا مراد ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ لٹرل ٹرانسلیشن کریں گے قرآن مجید کی تو اس میں بعض وہ پہلو کے جو اللہ تعالیٰ امپلائیڈ مانتے ہیں وہ پھر آپ بیان نہیں کریں گے, اور ایک ایسا آپ کے سامنے ترجمے کی عبارت آئے گی کہ جو شاید آپ پوری طرح سے سمجھ بھی نہ پائیں. اس لیے یہ بات کہ آپ کہیں کہ کوئی لٹرل ٹرانسلیشن ہو, یہ نہیں ہو سکتا. یعنی قرآن مجید کا جو انداز بیان ہے اس میں بعض چیزیں ہیں کہ جو ایکسپلسٹلی واضح طریقے سے بیان ہوتی ہیں, اور بعض وہ ہیں کہ جو اس میں امپلائیڈ ہوتی ہیں. وہ جو اس کا امپلائیڈ ایسپیکٹ ہے وہ آپ کو ترجمے میں کھولنا ہوتا ہے. تو آپ اگر اس کے بارے میں یہ تبصرہ کریں کہ یہ پرسنل انٹرپریٹیشن ہے, ٹھیک ہے, یعنی میں اس پہ اعتراض نہیں کرتا, سوائے اس کے کہ آپ یہ تو نہیں کہہ رہے کہ یہ اپنی مرضی سے کر رہے ہیں. نہیں, ایک کوشش ہے کہ جو بات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے آپ اسی کو کھول رہے ہیں. آپ اس میں سوال کریں, بحث کریں, ہو سکتا ہے کہ غلطی واضح ہو جائے, اور اس طرح ہم اللہ کی کتاب کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں. مگر اگر آپ کو کا یہ خیال ہے کہ لٹرل ٹرانسلیشن کوئی صحیح ٹرانسلیشن ہوتی ہے تو میں گزارش کر رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہوتا. اس لیے کہ قرآن کی زبان ایسی زبان ہے کہ جس میں اس بات کا اہتمام کیا گیا ہے کہ اس میں جو باتیں بیان ہوں وہ بھی سمجھی جائیں اور جو امپلائیڈ ہوں وہ بھی سمجھیں. میں اس کی مثال پہلے بھی دے چکا ہوں, میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. شاید یہ مثال صرف قرآن کی بات کی بیوٹی کو واضح کرنے کے لیے ضروری ہے. بعض ایسی بھی باتیں ہیں کہ جو اگر آپ نہیں کھولیں گے تو بات ہی سمجھ میں نہیں آئے گی. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ هو الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ, وہی ہے کہ جس نے بنایا تمہارے لیے رات کو کہ تم اس میں سکون آرام حاصل کرو. والنہار مبصرا, اور اس نے دن کو روشن بنایا. فل سٹاپ. یہ قرآن کی لٹرل ٹرانسلیشن. لیکن سچی بات یہ ہے کہ یہ ٹرانسلیشن کر کے آپ ایک عام اردو سمجھنے والے کو دیں گے تو میرا یہ خیال ہے کہ قرآن مجید کا آپ پیغام نہیں پہنچائیں گے. اس لیے کہ قرآن مجید نے جو پوری بات کی ہے وہ اصل میں یہ ہے, الفاظ میں بھی اور الفاظ کے سیکوینس میں کچھ چیزیں omit کر دی ہیں امپلائیڈ مان کر. پوری بات یہ ہے هو الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ, وہی ہے کہ جس نے رات کو بنایا اندھیری کہ تم اس میں آرام کر سکو, سکون حاصل کر سکو. والنہار مبصرا, اور دن کو بنایا روشن کہ تم اس میں کام کاج کر سکو. دوسرے حصے میں کام کاج کر سکو کو omit کر دیا, اس لیے کہ پہلے حصے میں تم سکون حاصل کرو, آرام کرو, بیان ہو گیا. پہلے حصے میں اندھیری کو omit کر دیا, اس لیے کہ دوسرے حصے میں اس کا روشن ہونا بیان کر دیا. یہ ہے قرآن. اگر آپ اس کے بارے میں یہ کہیں گے کہ اس کا لٹرل ترجمہ صرف ہو تو میرا یہ خیال ہے کہ قرآن مجید سامنے نہیں آئے گا. تو یہ یہ قرآن مجید کو سمجھنے میں ایک پہلو ہے جو ہمیشہ ذہن میں رہنا چاہیے, اور یہ غلط فہمی دور ہو جانی چاہیے کہ کوئی لٹرل ٹرانسلیشن کرنے کے بعد قرآن مجید کا پیغام پہنچا سکتا ہے. آپ نے بھی دیکھا ہوگا ایک زمانے میں ترجمے ہوا کرتے تھے, وہ اصل میں لفظ کے نیچے لفظ ہوتا تھا, تو وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ عربی قرآن پڑھ رہے ہیں. کچھ اردو کے الفاظ ہوتے ہیں لیکن وہ کنوے نہیں ہوتا میسج. وہ جو اس کی بیوٹی ہے, جو اس کی فورس ہے, جو اس کا ایفیکٹ ہے, وہ سامنے نہیں آتا. اور یہ مسلمانوں کا ایک کلیکٹیو پروجیکٹ ہونا چاہیے کہ کسی طرح سے ہم قرآن مجید کی زبان کو بہتر سے بہتر طریقے سے ہم بیان کر سکیں, آگے کمیونیکیٹ کر سکیں. اور اس کے لیے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کرنا ہے. اس کے لیے مجھے اس بات کو ایڈمٹ کرنا چاہیے کہ مجھے بہت تھوڑا آتا ہے, تو آپ بھی اس میں شامل ہو جائیں, آپ سجیسٹ کریں, آپ اس ترجمے کو کرٹیسائز کریں اس جذبے کے تحت کہ یہ اللہ کا پیغام ہے, یہ اللہ کا کام ہے, ہم سب کو سونپا گیا ہے, ہم ایک دوسرے سے کٹ نہیں سکتے, ہم مل کے اس کو آگے بڑھاتے ہیں. ترجمے میں بہرحال یہ ایک مسئلہ ہے کہ جس کو ملحوظ رکھنا چاہیے. جو آپ نے اتھارٹی کی بات کی, جی, اتھارٹی اس سے تھوڑے سے اور
جی 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 ہمارے مسلمانوں میں جی ڈفرینٹ اسٹیٹس میں کوئی نہ کوئی اتھارٹی، ایمان ہے، کوئی قرآن دین ہے، دوسری طرف ہمارے یہاں تشیع ہیں، ان کے اپنے ایمان ہیں. تو یا اس کو میں یہاں تک لے آؤں کہ جی مجھے اگر کوئی کوشچن یا کوئی بات ہوتی تو آئی آسک یو، جی ورچولی میں آپ کو اتھارٹی مانتا ہوں کہ آپ کا اتنا علم ہے، یہ آپ کی بات کر رہے ہیں، بہت زیادہ سے آپ نے دیکھی ہے، میں جی آپ کی کہیں بھی بات کو بہتر یا صحیح سمجھتا ہوں. اور رائٹ تو اتھارٹی کے پھر مختلف پرتوں ہیں، جی آپ کس سے اجتناب کریں اور کس کو رائٹ. فالو کریں؟ دیکھیں میں اس سوال کو دہراتا ہوں ان کے لیے کہ یہ جو میں نے اتھارٹی کی بات کی دین میں، اتھارٹی تو ہوتی ہے، مختلف جو مذہبی اسکولز آف تھاٹ ہیں ان کی اتھارٹی ہے. کوئی ایک صاحب ہیں جو دین زیادہ جانتے ہیں اور ان کی بات کو ہم مان لیتے ہیں اس لیے کہ انہوں نے زیادہ پڑھا ہوا ہے، انہوں نے مختلف پہلوؤں سے اس بات کو سمجھا ہوا ہے. اور ظاہر ہے کہ مسلمانوں کے ہاں مختلف فرقے ہیں، ان میں ہر فرقے کا، ہر گروہ کا اپنا کوئی امام ہے، کوئی اتھارٹی ہے. تو پھر میں کیا کہنا چاہتا ہوں، اور میں قرآن مجید جو کہہ رہا ہے اس کو پریزنٹ کر رہا ہوں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے، میں اگر اس کو ذرا سادہ طریقے سے بیان کروں تو آپ کو میں یہ کہوں گا کہ دین کو سمجھنے کے پہلو سے اگر آپ انسانوں کی کیٹیگریز بنائیں تو وہ 3 بنتی ہیں. آئی ایم ٹرائنگ ٹو اوور سمپلیفائی اٹ، لیکن اس میں جو کنفیوژن یا کمپلیکیشن آئے گی میں اس کو بعد میں ایڈ کروں گا. 3 گروہ بنتے ہیں. ایک گروہ وہ ہے کہ جو علماء کا گروہ ہے، ایک دین کا عالم ہے. دین کے عالم سے مراد میری یہ ہے کہ اس نے دین میں خود ڈائریکٹلی ریسرچ کی. ہمارا دین کہاں ہے؟ ہمارا دین قرآن میں ہے، ہمارا دین حدیث میں ہے. تو ایک عالم دین نے قرآن اور حدیث کو خود براہ راست دیکھا ہوا ہے، دوسرے علماء کی بات کو بھی وہ جانتا ہے، اس نے اپنی انڈرسٹینڈنگ کو اپلائی کیا اینڈ ہی ریچز اے فیو کنکلوژنس. یہ عالم پابند ہے اس بات کا کہ وہ اپنے کنکلوژنس کو فالو کرے، اس لیے کہ اگر وہ یہ کہے کہ قرآن مجید سے مجھے یہ بات سمجھ میں آئی ہے، ویسے میں اپنی استاد کی بات کو فالو کروں گا، وہ یہ کر نہیں سکتا. وجہ یہ ہے کہ اس کو جو قرآن سے بات سمجھ میں آئی ہے اس کے لیے وہ اللہ کی بات ہے، اس لیے کہ یہی اس کا مطلب ہے. بھائی اس نے ریسرچ کی اور اس نے آنیسٹلی، دیانتداری سے سمجھا کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے. اس کے بعد یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ عالم دین یہ کہے کہ ویسے میرے استاد کچھ اور کہہ رہے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا، یا ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا. دوسری کیٹیگری ان مسلمانوں کی ہے یا ان لوگوں کی ہے کہ جو عالم نہیں ہے، جو نان اسکالرز ہیں لیکن انٹیلیجنٹ لوگ ہیں، پڑھے لکھے ہیں، سوال کرتے ہیں. عام طور پر گفتگو میں اپنی کامن سینس اور اپنے دین کی نالج سے وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کی یہ بات صحیح ہے اور ان کی یہ بات صحیح ہے. ان لوگوں کو اگر دین کے کسی معاملے میں ایک سے زیادہ اوپینینز سے واسطہ پڑ جائے تو انہیں یہ چاہیے کہ جو اوپینین ان کو دیانتداری سے زیادہ مضبوط وزنی دین کے لحاظ سے لگتا ہے وہ اس کو اختیار کریں. آپ کہیں گے اس کی نوبت نہیں آتی عام طور پر، اوکے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ کبھی آ جائے اور آپ کو یہ محسوس ہو کہ جیسے آپ نے مجھ ناچیز کو یہ کہا کہ میری بات آپ مانتے ہیں، فرض کیجئے کہ میں نے آپ کو کوئی بات بتائی اور کسی اور نے کہا جی کہ وہ غلط کہتا ہے. بات تو یہ ہے، اب آپ اس آزمائش میں پڑ گئے کہ جو اللہ کا فیصلہ ہے کہ اس نے ہر انسان کو اس آزمائش میں ڈالا، یعنی صحیح اور غلط میں فرق کرنے کی آزمائش. پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں تو خالد ظہیر کی بات مانتا ہوں. آپ کہیں گے اچھا تم بتا رہے ہو کہ خالد ظہیر نے جو قرآن مجید کی اس آیت کا مطلب بیان کیا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، اور میں جو بتا رہا ہوں وہ ٹھیک ہے، اور اس کے دلائل یہ ہیں. تو 2 ہی امکانات ہیں،
یا آپ یہ کہیں کہ مجھے بات سمجھ میں نہیں آئی، یہ بالکل ممکن ہے۔ تو آپ کا یہ رائٹ ہے کہ آپ کہیں گے یار پھر میں وہی بات مانتا ہوں، بیکاز آئی ڈنٹ انڈرسٹینڈ واٹ یو سیئنگ، میں نے بڑی پوری کوشش کی آپ کی بات سمجھنے کے لیے، لیکن بات سمجھ میں نہیں آئی۔ لیکن اگر فرض کیجئے کہ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی کہ اصل میں قرآن یہ کہہ رہا ہے، پھر آپ کے پاس بھی کوئی چوائس نہیں سوائے اس کے کہ ان کی بات مانیں کہ جن کی بات آپ کو زیادہ مدلل دینی بات لگے۔ چنانچہ عالم دین اپنی اوپینین کو فالو کرے گا جو دیانتداری سے اس نے قائم کیا ہے، اور ایک نان اسکالر انٹیلیجنٹ آدمی جب اس پر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ کسی ایک عالم کی بات اس دوسرے عالم کے مقابلے میں زیادہ کنونسنگ ہے کہ جس کو وہ فالو کرتا ہے، تو اس پر لازم ہے کہ وہ اس بات کو فالو کرے کہ جس کی دلیل اس پر واضح ہو جائے۔ جہاں واضح نہ ہو تو اس کا حق ہے کہ یار مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی، پھر تو وہی ہوگا جو قرآن آج کہہ رہا ہے کہ یار جس کے بارے میں تمہیں پتہ ہی کوئی نہیں ہے تم جھگڑا کیوں کر رہے ہو۔ ٹھیک ہے، آندے کا اختیار ہوگا، یار مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا کہ امام کے پیچھے کھڑے ہو کر سورہ فاتحہ پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی، میں نے ان کی بات بھی سنی ہے، ان کی بھی سنی ہے، یار میں کنفیوز ہوں۔ آپ کنفیوز ہو گئے ہیں تو آپ پھر ان کو مانیں کہ جن پر آپ کا اعتماد ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ آپ کو سمجھا دے کہ یار دیکھو بات یہ ہے کہ جب امام اونچی آواز میں پڑھ رہا ہو تو خاموشی سے اس کی تلاوت سنو، جب وہ خاموشی سے سری پڑھ رہا ہو تو تم بھی پڑھو، اور آپ کو یار سبحان اللہ یہی بات صحیح ہے اس لیے کہ دین کی بات ہے، تو اس کے بعد آپ کوئی دوسری بات مان کیسے سکتے ہیں؟ تیسرے کچھ وہ لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو آپ کہیے کہ نہ اسکالرز ہیں اور نہ کوئی بہت انٹیلیجنٹ ہے، بلکہ وہ جب بھی کوئی دین کی بحث سنتے ہیں تو ان کے سر میں چکر آ جاتے ہیں کہ میں نے کوئی سمجھ نہیں آ رہی۔ تو ان کے لیے یہ رائٹ ہے کہ وہ کہیں یار کہ میں ان کو زیادہ صحیح سمجھتا ہوں، ان کی بات مانتا ہوں۔ تو یہ ڈسٹنگوش کرنا ہوگا۔ قرآن جس کو کرٹیسائز کر رہا ہے وہ یہ بات ہے کہ آپ نے ایک بندے کو اتھارٹی دے دی اور آپ نے کہا کہ میں تو نہیں اب کسی اور کی بات مانوں گا، یہ تو پیغمبر کے علاوہ کسی کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا، اس لیے کہ ان کو ہم نے مانا ہے کہ وہ اللہ کے نمائندے ہیں، باقی سب انسان ہیں۔ میں نے کسی عالم کی بات اس لیے سنی کہ وہ عالم مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں اور مجھے دین کی بات سمجھاتے ہیں، لیکن ان کی بات سننے سے میں اس بات سے کیسے رک سکتا ہوں کہ میں کسی دوسرے کی بات نہ میں سنوں۔ اس میں میں اس کو یعنی ڈرامٹائز کرنے کے لیے، ذرا سینسٹائز کرنے کے لیے میں ایک اور بات ایڈ کر رہا ہوں۔ ظاہر ہے کہ تمام علماء کی رسپیکٹ کرنی چاہیے، جس نے دین کو سیکھا ہے اس کے خلاف بات نہیں کرنی چاہیے، ہر ایک کا اختیار ہے کہ وہ اپنا نقطہ نظر بیان کرے، ہمیں کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ ہم کسی کی نیت میں جھانکیں۔ لیکن ایک بات جان لیں، ہمارے دین میں ایمانیات بڑے بڑے تین ہیں: اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، رسالت پر ایمان۔ ہمارے دین میں گناہ بڑے بڑے تین ہیں: شرک، قتل، زنا۔ شرک کو آپ ادھر بھی اور ادھر بھی دونوں میں کامن مان لیں تو مسئلے 5 ہیں: توحید اور اس کا الٹ شرک، آخرت، رسالت، قتل، زنا۔ سب کے بارے میں بہت اختلافات۔ ایک شخص کہتا ہے کہ یہ توحید میں اس میں کوئی پرابلم نہیں، دوسرا کہتا ہے کہ یہ عمل شرک ہے، وہی عمل۔ ایک شخص کہتا ہے کہ آخرت میں یہ یوں ہوگا، دوسرا کہتا ہے نہیں یوں ہوگا۔ یعنی شفاعت سفارش کے نتیجے میں ایک شخص کے جس کی انتہائی پور پرفارمنس تھی وہ کامیاب ہو جائے گا، دوسرا کہتا ہے کہ بالکل قرآن کے خلاف ہے۔ ایک شخص کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، ویسے میرے پیر صاحب کے اوپر بھی الہام ہوتا ہے، دوسرا شخص کہتا ہے کہ یہ ناممکن ہے، یہ ختم نبوت کے بالکل خلاف ہے۔ ایک شخص کہتا ہے کہ یہ جس شخص کو تم نے مارا ہے یہ قتل ناحق کیا ہے، دوسرا شخص کہتا ہے یہ تم نے جہاد فی سبیل اللہ کیا ہے۔ ایک شخص کہتا ہے کہ یہ جو تم نے اس عورت کے ساتھ حلالے کے چکر میں نکاح کیا ہے یہ حرام ہے، دوسرا کہتا ہے تم بڑا نیکی کا کام کر رہے ہو۔
اپنے بھائی کے لیے اس کی ایکس بیوی کو پھر جائز کر رہے ہو. تو جس کو کہتے ہیں نا پنجابی میں جائیے تو کتنے جائیے. اتنے بڑے بڑے اختلافات ہیں. اور ایک آدمی کہا جی کہ مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں, میں آنکھیں بند کر کے ایک سانپ کو مارنا ہوں. وہ پتہ نہیں وہ سانپ کہاں لے جائیں آپ کو. سو فار گاڈ سے ہوشیار ہو, ہماری بات بھی اور دوسروں کی بات بھی آنکھیں کھول کے ذہن کھول کر سنیں, سوال کریں ٹھوک بجا کر, اس لیے کہ دین سب کے لیے امپورٹنٹ ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی کے داڑھی کے سائز کو دیکھ کے یا کسی کے عین شین قاف کے کرارے پن کو دیکھ کے آپ یہ فیصلہ کریں کہ نہیں ان کی بات ہم مان لیں. اس لیے کہ دیر آر ہیوج ڈفرینسز. یہ میں نے مسلمانوں کے اندر اس بات کو, چھوٹے چھوٹے بھی ہیں بڑے بڑے بھی ہیں. اس لیے دین جو ہے اس میں اختلافات ہیں, اور یہ اختلافات اللہ کا ڈیزائن ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب کو ایک ہی طرح کا بنا دیتا, پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ کو ایک اور فیصلہ کرنا پڑتا کہ میں ان سے ان کا اختیار چھین لیتا ہوں اور زبردستی ایک ہی بات منوا لیتا ہوں. اس کا فائدہ کوئی نہیں تھا, اس لیے کہ اس کے بعد آزمائش ختم ہو جانی تھی. تو اللہ نے اس دنیا کی زندگی کو آزمائش بنانا تھا. اس آزمائش کے لیے اس نے انسان کو آزادی دینی تھی. اس آزادی کا نتیجہ ہے اختلاف, اور یہ اختلاف ایک آزمائش ہے. آپ یقین جانیے کہ کون حق پسند ہے اور کون حق پسند نہیں ہے, اس کا فیصلہ ہو ہی نہیں سکتا تھا جب تک کہ انسانوں میں اختلاف نہ ہو. سارے ایک بات مان رہے ہوتے ہیں تو فائدہ کیا ہوتا ہے؟ کوئی فائدہ نہ ہوتا. تو کہا چلیے اب یہ کرتے ہیں, اب یہ کرتے ہیں, انہوں نے یہ کہہ دیا یہ بھی ٹھیک ہے, اب یہ بات بھی ٹھیک ہے. بہرحال دین میں جب آپ علم حاصل کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی آپ کا استاد ہوتا ہے, چاہے آپ اس کی ان کی تکلیف کریں یا نہ کریں. تو میرا آپ سے ذاتی سے سوال ہوگا کہ کیا کتنی مرتبہ ایسی سچویشن آئی کہ آپ کو بھی اختلاف ہوا اپنے اساتذہ سے؟ ذاتی سوالوں کی اجازت نہیں ہے. انہوں نے پوچھا کہ آپ کو اپنے اساتذہ سے کتنا اختلاف ہوا. ہائے ہائے ہائے. دیکھیں بات یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں